ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، سب کی تکمیل ہو رہی ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یقیناً آج سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں کئی گنا اضافہ کرے اور ہمیں حقیقی خوشی سے قیامت کے دن نوازے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یعنی اہل القرآن. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم واقعی اپنے آپ کو اہل القرآن میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے لیے بھی کچھ ضرور سوچا ہوگا. مسلسل محنت کرنے کے بعد صرف آج کے دن کے ختم کرنے کے بارے میں ہی نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے کندھوں سے ایک بوجھ اتر جائے، بلکہ یہ تو ایک قدم تھا جو آپ نے اٹھایا. انشاءاللہ العزیز آئندہ زندگی میں اگر اس کتاب کو مضبوط تھام رکھا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. جو لوگ بامقصد زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کی حفاظت کرنے والا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے دین کی. تو اگر ہم اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یاد کرنے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ہمہ الآخرہ جمع اللہ شملہ. جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے. لیکن اگر ہماری فکر دنیا ہوگی تو پھر ہمارا ذہن بکھرا ہوا ہوگا، ہماری سوچیں پریشان ہوں گی. کیا آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ اپنی فکر آخرت کو بنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ہر کام آخرت کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. لیکن اس حدیث میں تو کچھ اور کہا گیا. حدیث سنائیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم لوگ صحابہ کی جگہ پر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے اور اتنی ہی توجہ سے سنتے جس طرح ہم سن رہے ہیں، تو کیا ہم آپ سے روایت کر سکتے تھے؟ کیا اس کو آگے لے جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوتا؟ اس وقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں. دوبارہ سن لیجئے. من کان ہمہ الآخرہ، جس کا ہم آخرت بن جائے، جس کا غم آخرت بن جائے، جس کی ساری فکر آخرت ہو جائے، جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے تمام امور کو، ساری چیزوں کو جمع کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے. تو آخرت کو فکر بنا لینے کا کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہاں جمع کر لیتا ہے؟ اپنے پاس آخرت کے لیے. نہیں، یہ مطلب تو نہیں. السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام جو ہیں آسان کر دیتا ہے، ان میں برکت آ جاتی ہے، یا ٹائم میں بھی برکت ہو جاتی ہے کہ اس کے کام جلدی جلدی سمٹ جاتے ہیں اور وہ زیادہ مفید کام کر سکتا ہے. جی ہاں، یہی مطلب ہے کہ اس کے کام سمٹ جاتے ہیں. من کان ہمہ الآخرہ جمع اللہ شملہ، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے. لیکن جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کی رونقوں کے لیے جیتا ہے، تو کان امرہ فرطا، اس کا معاملہ بکھر جاتا ہے. ظاہر ہے جب فکر آخرت ہوگی تو ہر چیز پر آخرت اورینٹڈ ہوگی، ہر چیز اسی کے گرد گھومے گی. انسان صرف انہی کاموں میں مشغول ہوگا جو اس کی آخرت میں فائدہ دیں گے. پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا نہیں پھرے گا. اس کے کاموں کی سلیکشن اور اس کا فوکس مختلف ہوگا. اب دیکھیے کہ جو شخص کسی ایک کاز کے لیے کام کرے اور وہ جو مختلف مقاصد رکھتا ہو، دونوں میں کتنا فرق ہوگا.
بہت بڑا فرق ہوگا. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے قرآن کیوں پڑھا ہے, ہم اس سے کیا کمانا چاہتے ہیں, ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا تھا, ہمارا مقصد کیا تھا, اور آئندہ کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا ہم اور غم سب سے بڑا کیا ہے. دنیا کے لیے ہم جو کچھ بھی اکٹھا کر لیں, بہرحال اسے تو ختم ہو کر ہی رہنا ہے. کل ہماری ایک اسٹوڈنٹ کا USA میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئی. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے, ان کا نام آئلہ تھا. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے, جب میں کینیڈا میں گئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے رجسٹر کرایا تھا. ان کا رول نمبر تھا 001 اور ہر چیز میں آگے آگے ہوتی تھی. بہترین طریقے سے قرآن مجید سیکھا, بہترین طریقے سے انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے مسلسل کام میں لگی رہی. اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 4 کورسز میں انہوں نے کام کیا. 47 ایئرس کی تھی اس وقت, اور ابھی کل صبح کے وقت جب انہوں نے کلاس شروع کرنی تھی, وہ جمعے کے دن صوت القرآن کی کلاس لیتی تھی, تو انہوں نے کلاس میں سورۃ الکہف شروع کی, سورۃ الکہف پلے کی, تاکہ جو لوگ ابھی نہیں آئے, کیونکہ کلاس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ آتے جائیں اور سورۃ کہف سنتے جائیں. اور اتنی دیر میں وہ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے نکلی. جب اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں موٹر وے کے اوپر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ اس طرح کے اپوزٹ سائڈ سے جو ٹرک آ رہا تھا, اس کا ایک پہیا نکل کر اڑتا اڑتا ان کی گاڑی کے اوپر آ گرا, اوپر سے چھت پہ. اور آپ خود سوچے کہ ایک بڑے ٹرک کا پہیا کتنا ہیوی ہوگا اور کہاں سے, اور اس سڑک کے اوپر بے شمار اور ٹریفک جا رہی ہے, لیکن عین ان کی گاڑی کے اوپر گرا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئی. اور ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کو وہ لے کے جا رہی تھی, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہی, اسے کچھ بھی نہیں ہوا. کلاس میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. جمعے کا دن تھا, علم کی مجلس کا اہتمام کر رہی تھی اور وہ چلی گئی. اور اسی دن ان کے آفس میں 3 سیٹس پیپر کے ریسیو ہوئے, جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے, جو انہوں نے اسی ہفتے چیک کر کے بھیجے. وہ ابھی ڈاک کھلی ہی نہیں. اور اتنی کمٹمنٹ اور اتنا سب کچھ. کل میں شام UK میں یہاں پر مانچسٹر میں کسی کے ہاں تھی, تو وہاں پر ان کی ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی میں نے اتنا کچھ ان سے سیکھا, اور اتنی پولائٹ تھی اور اتنی اچھی تھی کہ اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی وہ ہم سے ناراض نہیں ہوئی, نہ ہم پر کوئی غصہ کیا, نہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ کیا کہ ہم کورس چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں یا فیڈ اپ ہو جائیں. اتنے حوصلے اور برداشت کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے سب لوگ اٹھتے ہیں صبح سویرے اور ایک روشن دن ہے, روٹین کے کاموں میں ہے, اور ہر کوئی اپنے راستے پر دوڑ رہا ہے. انسان کو نہیں پتا کہ کہاں کس وقت اس کی موت لکھی ہوئی اور کس راستے پر لکھی ہوئی. ہر روز وہ اپنی بیٹی کو اسی سڑک پر چھوڑنے کے لیے جاتی ہوں گی, اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ٹائر جو دوسرے ٹرک سے نکل کر وہ اڑتا ہوا آ کے گرا, وہ کسی اور گاڑی پر بھی گر سکتا تھا, گاڑی کے کسی اور حصے پر بھی گر سکتا تھا. عین ان کے سر کے اوپر والی جگہ پہ گرا اور چھت پھاڑتے ہوئے وہ ان کے اوپر آ کے لگا. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی تم ہوگے موت تم کو پالے گی. ہم دنیا میں کیا کچھ بھی بنائیں, کتنا کچھ بھی اکٹھا کر لیں, دنیا کی کتنی بھی فکر اور کتنے بھی غم پال لیں, بچوں کے, گھر کے, شوہر کے, جابز کے, لیکن ان سب کا ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے. تو جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ 47 ایئر اولڈ تھی, اور باقی بچے ان کے بڑے تھے, یہ بیٹی چھوٹی تھی, ابھی اسکول جانے والی تھی. کس طرح ان کی بیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا, لیکن وہ خود رخصت ہو گئی دنیا سے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے یہاں؟ اب تک تو الحمدللہ آپ قرآن مجید کے ساتھ, حدیث کے ساتھ, تجوید کورس کے ساتھ مصروف تھے, لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں گے, فارغ ہوں گے, اپنی اپنی دنیا میں جائیں گے, تو پھر دنیا اتنا زیادہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے انسان کو کہ اگر واقعی آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہ پکڑ رکھا ہو تو بالکل آپ ایسے ہی امیجن کریں کہ جیسے آپ بہتی لہروں کے اوپر کھڑے ہیں, اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی مضبوط رسہ نہیں تو وہ آپ کو بہا کے ڈبو کے لے جائے گا, غرق کر دے گا. دنیا انسان کو اپنے اندر اسی طرح ڈبو دیتی, ایسے ہی غرق کر دیتی. ایک کے بعد ایک لہر آتی, ایک کے بعد ایک خواہش انسان کے اوپر آتی, ایک کے بعد ایک چیز انسان کے اوپر
چھا جاتی. تو جس نے کوئی مضبوط سہارا تھام رکھا ہو وہ نہیں ڈوبتا، وہ نہیں بھولتا. تو آج کا یہ دن آپ کی زندگی میں بہت اہم دن ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کرنا ہے، کیونکہ اگر اس قرآن کو بھلا دیا، اس علم کو بھلا دیا تو یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا. اور اگر اس کو تھامے رکھا اور اس کو آگے اس میں بڑھتے رہے اور اس میں مزید خود بھی فائدہ حاصل کیا اس علم سے اور دوسروں کو بھی پہنچایا تو انشاءاللہ دنیا کے کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. تو اصل چیز یہی ہے کہ کیا آخرت ہمارا ہم و غم ہے یا نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت ہمارا ہم ہے؟ مثلا آخرت جس کا ہم ہوتا ہے اس کی شخصیت کیسے ہوتی ہے، اس کو ڈسکرائب کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم نتیجے پہ نظر رکھیں گے کہ اس کے بعد، اس کام کے کرنے کے بعد آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان. مثلاً کوئی مثال دے کے سمجھائیں. مثلاً کہ میرے لیے سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے نا اس ٹائم، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں باقی کام کر لوں گی لیکن مجھ سے پردے کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے. لیکن میں اب یہ سوچ کے کہ میں نے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اگر میں کروں گی تب بھی آخرت میں کامیابی. جی اور السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جب ہم آخرت پہ نظر رکھیں گے تو دوسروں پہ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی غیبت کرنا، ان جیسے برے کاموں سے بچیں گے اور پھر اپنے آپ کو جھوٹ وغیرہ ان سے نکال کے پھر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی جو کتاب ہے اس کی کلمات ہیں ان کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں سے جب آپ باہر نکل کر جائیں گے ابھی اس مجلس کے اختتام پر، تو آپ کدھر کو جائیں گے، یہ فیصلہ کس طرح ہوگا. یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ گھر جا رہے ہو، گھر جاتے جاتے راستے میں کہیں اور چل پڑیں، کیا سوچ کے جائیں گے. جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، جو آخرت پر فوکسڈ ہوتا ہے، اس کی زندگی سے لایانی چیزیں، فضول بیکار چیزیں، بے مقصد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جی بولیے. جی استاذہ، آپ پوچھ رہی تھی اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، تو جس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے اور آخرت کی فکر جس کو ہوتی ہے، پھر اس کے شب و روز پلانڈ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے لمحوں کو بھی بامقصد بناتا ہے. اور مطلب اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں، آنے والے شب و روز میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کی سوچ بامقصد، اس کی گفتگو بامقصد اور اس کا عمل بھی بامقصد ہو جاتا ہے. پھر غیر ضروری چیزیں اس کی لائف سے نکل جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے تو یہ جو آگے پہلے بھی آپ نے بتایا نا، تو مجھے اس سے یہی یاد تھا کہ انسان کو ہمیشہ ایسا عمل کرنا چاہیے اور یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں یہ نہ کر سکوں. ایکسیلنٹ لیول پہ وہ کام کریں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسی پڑھیں کہ شاید میری آخری نماز ہو. میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں. آپ میں سے ہر شخص اپنے سے دائیں والی طرف کو پوچھے کہ اس کا اس تکمیل کے بعد کیا پروگرام ہے. اور جو لوگ اس کورس ابھی تعلیم القرآن میں، جو لوگ ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی تکمیل نہیں ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھیں. یعنی پہلے اپنے سے دائیں طرف کو پوچھیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف والا بائیں طرف سے پوچھے. اور ٹیچرز بھی اور سٹاف بھی اور سب ایک دوسرے سے بات کریں کہ آئندہ 1 سال کے لیے تم نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے. پوچھیے. جی آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ اس کے ساتھی نے کیا امیزنگ بات بتائی ہے جو ان کے دماغ کو کھول گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری بس جسمانی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اب میں کچھ کر سکوں، ایسے جیسے دماغ سویا ہوتا ہے. تو وہ میرا جو ساتھ والا ساتھی تھا نا، تو اس نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب تمہاری شیطانی رکاوٹیں ہیں اور آئیں گی، تو ان کو پیچھے کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی تو تم کام کر جاؤ گے. تو مجھے لگا واقعی یہ ایسا ہی ہے. تو میں نے انشاءاللہ اس کو دور کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے آج اور ابھی سے شروع کرنا ہے، اس میں بریک نہیں کوئی بھی کرنا. جی کوئی اور کچھ کہے گا؟ گویا کسی نے بھی کسی کو انسپائر نہیں کیا. ہاں اتنی مردہ باتیں ہو گئی. وعلیکم السلام. میری جوائنٹ سائٹ پہ حدیث کورس کی طالبہ بیٹھی تھی، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر جا کے بچوں کا کورس سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ماحول بناؤں گی اور پھر بڑوں کا بھی سٹارٹ کرنا ہے. میری لیفٹ سائڈ پہ میری دوست ہی بیٹھی تھی، میں نے اس سے شیئر کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو کہتی ہے رائٹ رائٹ رائٹ، مطلب جو تم بتا رہی ہو یہی سارے پلان میرے بھی ہیں. تو دونوں کے لیے موٹیویشنل تھی یہ بات.
جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے بچوں کا شروع کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بڑوں کا کرنا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سب سے کہوں گی کہ کوئی بھی پروگرام اکیلا نہیں ہوتا اور کوئی بھی پروگرام ایک نہیں ہوتا. الہدا جب شروع ہوا تھا تو ہم نے قرآن مجید کی تعلیم سے کام شروع کیا تھا اور اسی میں سے پھر ساری چیزیں نکلنا شروع ہو گئی، پھوٹنا شروع ہو گئی. جب ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیا ایک ہی چیز بس نکلتی ہے، ایک پتا نکلتا ہے یا ایک پھول نکلتا ہے یا ایک ٹہنی نکلتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور کئی بیج بھی نکلتے ہیں اس میں سے، اور کئی مزید پودے بننے کی امید پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. تو آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ جب آپ بچوں کا پروگرام شروع کریں تو صرف بچوں کو نہ شروع کریں، اس کے ساتھ ہی ان کی ماؤں کے ساتھ بھی مسلسل ملاقات رکھیں. اور ملاقات رکھتے رکھتے جس وقت آپ سمجھیں کہ اب ماحول تیار ہو گیا ہے، 1 مہینے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر، تو ساتھ ہی مدرس کی فہم القرآن کلاس شروع کر لیں. یعنی اگر 4 دن بچے آ رہے ہیں تو 5ویں دن ماؤں کو بلا لیں، یا اگر آپ کے ساتھ 1-2 لوگ ہیں تو ایک بچوں کو پڑھا رہی ہے تو ایک ماؤں کو، اور ہو سکتا ہے ماؤں کے اندر بھی ایسی مدرز موجود ہوں جو بچوں کو پڑھانا جانتی ہوں لیکن وہ جھجک کے مارے نہ پڑھا رہی ہوں، تو ان کو بھی ساتھ ٹریننگ دے کے اپنے شامل کر لیں. تو اس طرح ایک ہی وقت میں آپ کئی کام کر سکتے ہیں. اب ایک شخص ہے جو ایک وقت میں صرف ایک کام کر کے سمجھتا ہے جی میں نے کوئی کام کر لیا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو ایک ہی وقت میں ملٹیپل کام کر لیتا ہے صرف اچھی پلاننگ کی وجہ سے. تو ایک ہولسٹک پروگرام بنائیں، صرف ایک چیز پر نہیں فوکس کریں. استاذہ میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں پلاننگ یہ ہوگی کہ اپنا جتنا کچھ پڑھا ہے اس کو ریویژن ضرور کرنا ہے. پہلے تو علم حاصل کرنے کے لیے اب عمل کے لیے بھی پڑھنا ہے، اور پھر تاکہ جو عمل کے لیے نیت سے پڑھا جائے گا اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی اور بہت زیادہ شارپنیس ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے پہنچانے کا جو ہے وہ اسپرٹ پیدا ہوگی. چلے ٹھیک ہے، اب ایسا کریں کہ سب لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گلے ملیں، کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے کا نام پوچھیں. چلیے تشریف رکھیے. جی کوئی نیا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. صبح سے سن رہے تھے سارے جو اتنا اچھا بتا رہے تھے کہ حفظ کے کیا مطلب، اور حدیث کورس کا اتنی موٹیویشن ملی تھی کہ اب انشاءاللہ یہ بھی کریں. لیکن ابھی جو گلے مل کے نا وہ ایک جیسے ایک اندر بہت سا جمع ہو گیا تھا، ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے تو بہت زیادہ ایک غم کی تکلیف تھی. ابھی گلے مل کے تو وہ ایسے لگے جیسے وہ دل سے نکل رہی ہو، ایک بہت اچھا سا سکون ملا، بہت اچھی فیلنگ آئی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ، سیدھا بول رہی ہوں. وعلیکم السلام. میں اتفاق سے آپ کی والدہ کے برابر میں بیٹھی تھی. میں نے اماں جی سے میں نے کہا میں اماں جی سے ملوں گی، اور ساتھ میں آپ کی چھوٹی بہن بیٹھی تھی تو میں ان کو آپ کی بھانجی سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل آپ کی شکل کی. تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ملوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ینگ ایج میں جو استاذہ ہوں گی تو وہ بالکل آپ کے جیسی، بالکل آپ کی ایسی کہ جب آپ ینگ ہوں گی تو آپ ایسی ہوں گی. تو ہم ایک ینگ استاذہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہ کہتی کہ نہیں میں ان کی بہن کی بیٹی نہیں، میں ان کی بہن ہوں. جی اچھا مجھے آج ہی پتہ چلا، ماشاءاللہ بالکل آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ملنے کے بعد مجھے بہت خوش ہوا، مجھے سکون بھی آ گیا اور محبت بھی بڑھی. الحمدللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ہم بعض اوقات قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور بہت سا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپس کی محبت کو فروغ نہیں دیتے. تو انشاءاللہ آپس کے سلام سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی جو دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بننے میں مدد دے گی. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی تھی آنٹی، میں ان سے گلے ملی، اٹھ کے ان کا نام پوچھا تو ایک دم مجھے انہوں نے کہا کہ میں سیالکوٹ سے ہوں. تو میں نے کہا میں بھی سیالکوٹ سے ہوں. مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا اور میں ان کے بارے میں اب جانوں گی اور مل کے انشاءاللہ کام کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ. ویری گڈ. دیکھیں اس کی خیر و برکت ابھی سے ہی نظر آنے لگ گئی، ورنہ بعض اوقات ہم 5-5 6-6 گھنٹے اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ والے کا نام کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے. ہم پروگرام سننے میں اور باتیں سننے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کافی زیادہ محنت کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر دے، اور آئندہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہے. جس طرح اب ان کورسز کے لیے آپ کو چنا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع عطا فرمائے.
اب اگر آپ کو کوئی سوال مجھ سے کرنا ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ کہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ میرا بھی سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ آپ واپس کب آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں تو اللہ کے راستے میں ہوں، وہاں بھی ہوتی ہوں تو اللہ کے راستے میں ہوں، یہاں بھی ہوں تو اللہ کے راستے میں ہوں۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو پھر آگے کیا اور پیچھے کیا وہ تو اپنے حال میں جیتا ہے، کیونکہ مستقبل تو اس کے ہاتھ میں نہیں، ماضی بھی ہاتھ میں نہیں، تو جہاں ہے جس حال میں ہے انسان اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ استاد ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہترین آپ کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جب ہم ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ دیکھ کے بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے، ہر چیز بہت آسان ہے، لیکن جب ہم ادارے سے باہر جاتے ہیں تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ تو آپ ہمارے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام کروائے اور ہمیشہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، اور جب آپ یہاں سے جا کے کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوگا، اگر فوت ہو جائے تو ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں سے نکل کر بھی جب گھروں کو جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوں گے۔ اپنی نیتیں یہ کر لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور جب آپ وہاں نکلیں گے تو پھر جو بھی اس راستے میں نیکی کا موقع ہوگا اسے آپ نہیں گنوائیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سمپل سوچ رہے ہیں گھر جائیں گے، ملاقات کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو بس وہ سفر پھر سفر ہی ہوگا، اس کا اجر نہیں ہوگا۔ تو آپ کہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بھی اللہ کی خاطر لوٹ رہے ہیں، اور اپنے آئندہ جو بھی ہم نے رستہ اختیار کرنا ہے وہ اللہ کی خاطر ہی کرنا ہے، تو اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبح کہہ رہے تھے آپ کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب وہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بیماری اس کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جب درجے بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلی ہوں اس پر فوکس کرتی ہوں یا بیٹے کا ہم غم پالے رکھتی ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان سب کو واپس دعائیں پلٹیں گی، تو ان دعاؤں کی وجہ سے ان کی کئی مصیبتیں ٹلیں گی۔ تو جتنے بھی لوگ اس معاملے میں خیرخواہی اور محبت کے ساتھ اور اتنے لگن کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوں گی اور تکلیفوں سے بچنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ آپ یقین مانیے کہ مجھے جب یہ خبر ملی تو الحمدللہ اس وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں ہر وقت دوسروں کو نصیحت کرتی ہوں کہ تکلیف اور غم کے موقع پر اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہے، تو میں خود اس وقت کیا ریئیکٹ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ میرا دل بالکل اطمینان میں تھا کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑی بھلائی نکالے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان آرام دہ حالات میں نہیں سیکھتا، تکلیف میں ہی سیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی دن شام کو جہاں میں رہ رہی ہوں تو ساتھ والے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو مجھے تھوڑا سا ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کب سے پاکستان یہاں شفٹ ہوئے اور کس طرح کی ان کی زندگی گزری، اور ان کے 2 بچے ہیں، اور ایک نے کسی گوری سے شادی کر لی، دوسرے نے شادی کی نہیں، اور ماں باپ کے پاس وہ اپنے جس نے شادی کی ہے اس کا بچہ، وہ بچے کو بھی ماں باپ کے پاس نہیں لاتے کہ کہیں وہ جرمز نہ کیچ کر لیں۔ تو اب وہ بالکل 2 بوڑھے لوگ بالکل اکیلے ہیں، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا، دوسرے کو کینسر ہے، اس کو انہوں نے جواب دے دیا ڈاکٹرز نے کہ بس کسی بھی وقت ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور دونوں نے فل ٹائم ساری زندگی کام کیا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے ہشام کے بیماری سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں غم لگ گیا کہ ہم اپنے بارے میں کتنے دکھی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ دین سے دور اور لا علمی کی حالت میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور ان کو کوئی خبردار کرنے والا نہیں، بتانے والا نہیں، اور اگر بتائیں بھی تو وہ توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں اصل غم ان کا ہونا چاہیے
یہ تو الحمدللہ اس کا خیال رکھنے والے تو کئی لوگ موجود ہیں. جی کوئی بات کریں نیکسٹ. سازا آپ نے سورۃ الحدید کی تفسیر میں کہا تھا کہ مومنوں کا نور جو ہے وہ آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہاں جا کے پتہ چلے گا انسان کو کہ کہاں تک اس کی وجہ سے نور پھیلا. تو ہمارے لیے آپ بہت ماشاءاللہ قابل رشک ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ بتائے گا کہ کہاں تک آپ کی جلائی ہوئی شمع سے روشنی ہوئی. اور آپ نے ابھی جیسے خود کہا ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا. آپ سب کو بھی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ الحمدللہ اتنے لوگ جو ہیں وہ فیض حاصل کر رہے ہیں اس چراغ سے جو آپ نے جلایا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے چراغ بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کی ساری مشکلات کو آسان کرے، اور وہاں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. آمین آمین. اور جس مقصد اور نیت سے آئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آج ہم سب لوگ فارغ ہو گئے، اس بات کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوسری بات کہ اب ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا بس قرآن اور حدیث کورس کمپلیٹ ہو گیا تو ہمارا کام مکمل ہو گیا، بلکہ ہمارا اس سے آگے عملی کام شروع ہو رہا ہے. تو پلیز آپ ہم سب کے لیے بہت دعائیں کرنا کہ ہم اپنا کامیابی سے اپنا سفر شروع کر سکیں. آمین. اور کامیابی تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق لاہور سے ہے، لیکن میں نے ادھر ہی صوت القرآن کورس مکمل کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں آ کے وہ کام کروں گی جو میں ادھر کرنا چاہتی تھی. یہ میرے اللہ کو پتا تھا کہ اس نے مجھ سے یہ کام یہاں کروانا ہے. تو ثم الحمدللہ میں نے اپنے نیبرز میں بچے پڑھنے آتے تھے نا ان سے قرآن، تو میں نے ان سے ہیلپ لی کہ آپ سے بچے تجوید کرنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی فرسٹ بیچ یہاں سے کورس کیا ہے. اب جو تکمیل ہو رہی ہے نا اس میں، تو مجھے ان کے لیے بھی بہت خوشی ہے کہ بچے اور زیادہ اچھے طریقے سے قواعد المخارج کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو میں نے یہ ٹارگٹ کیا کہ ان بچوں کی ماؤں کے ساتھ، پہلے میں نے اپنے وہی ہمارے محلے میں سے آتے تھے تو میں نے ان کے ساتھ نا شروع کیا. میں زیادہ باہر نہیں نکلا کرتی تھی، لیکن قرآن جب اندر آ جاتا ہے نا تو وہ پھر ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ پھر میرے اندر جیسے ایک آگ سی لگ جاتی ہے کہ یہ اب سب طرف پہنچانا ہے. اور ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ اداروں میں آ کے انسان آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم سچی تڑپ ہمارے اندر ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیویجولی بھی انسان ٹک کے آرام سے کہیں سکون سے بیٹھ سکتا ہے. بالکل بھی یہ نہیں ہو سکتا. تو اسی نے میرے اندر یہ چیز پیدا کی. تو میں نے ویکلی ایک کلاس اپنے گھر میں شروع کی ہے. سنڈے کے سنڈے ہم ایک کلاس کرتے ہیں اور انہی بچوں کی مائیں آتی ہیں، تو ہم ایسے اللہ کی باتیں آپس میں مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سازا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا میں بس آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور جو فیض ہم نے آپ سے حاصل کیا، اور میں یہ کہوں گی کہ آپ ہمارے لیے آئندہ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور استاد آپ کا بہت بڑا احسان ہے. میں کہتی ہوں کہ میں بس یہ دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں جنگ سے آئی ہوں، میرا نام نہیدہ یاسمین ہے. اور قرآن پاک سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. تو آپ کے جو بتانے کا انداز ہے بہترین ہے، جس کی وجہ سے میری جو کلاس ہے جو شادی شدہ عورتوں پہ مشتمل تھی، انہوں نے گھریلو معاملات میں بہت اچھا کام کیا. الحمدللہ. جہاں کوئی جھگڑا تھا وہ ختم ہوا، اور اس قرآن پاک کی توفیق سے اور آپ کے بتانے کی وجہ سے، یعنی آپ کا جو طریقہ تھا انہیں بہت پسند آیا. قرآن پاک انہوں نے کہا کہ ہم اور بھی سنتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن استاذہ شاید خود عمل کرتی ہیں، چونکہ یقیناً خود عمل کرتی ہیں تو ہمیں بھی عمل آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بے حد شکر گزار ہے. آپ کے لیے دعا رہتے ہیں ہمیشہ. اس کام میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، جو آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کیپیسٹی میں جو بھی مدد کر رہا ہے سب کو جزائے خیر عطا کرے. اور اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں اس سے زیادہ سب لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ صبح سے بیٹھے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت